بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات پڑھ دے محمد والے قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر سلسلہ گفتگو اپنے آخری مراحل سے قریب ہو رہی ہے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ قرآن میں بھی کہا کہ نبأ عظیم جو ہے اس میں اختلاف کر رہے ہیں یہ نہیں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ولایت کو لے کر جو اختلاف ہو رہا ہے اور میں نے سب سے پہلی گفتگو میں یہی بات کہی تھی کہ ولایت کو مسلسل پہنچاتے رہنا چاہیے بتلاتے رہنا چاہیے سمجھاتے رہنا چاہیے کیونکہ باہر کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی خطرہ ہے آپ غور کیجئے کہ مولائے کائنات میں نے ایک دن کہا تھا کہ پرابلم کیا ہے اب میں ایک جملے میں آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھیے انسان کے اندر حسد ہے حسد انسان کے اندر ہوتا ہے حسد ہوتا کس سے ہے جس کے پاس فضیلت ہو یا کمال ہو حسد با فضیلت اور با کمال سے کیا جاتا ہے تو لہذا اب علی سے زیادہ فضیلت تو کسی کے پاس نہیں علی سے زیادہ کمال تو کسی کے پاس نہیں لہذا اب جو ہے وہ علی ابن ابی طالب سے حسد کر رہا ہے اور کیا حسد ہو رہا ہے لیکن بہت توجہ کیجئے گا دیکھیے لیکن اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے آج جو ہمارے سامنے نعمت رکھی تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے کیا ہے نعمت وہ ہے علم علم کی عزت ہے علم کا احترام ہے ہر ایک علم اور اگر آپ دنیا میں اپنی نگاہوں کو ڈال کر دیکھیے تو آج جو ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسی علم کی نظر آ رہی ہے کہ کبھی آدمی اڑتا ہوا نظر آتا ہے کبھی چاند پہ ٹھہرا نظر آتا ہے
کس کا کمال ہے؟ علم کا کمال ہے۔ اور اگر علم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں پھنستا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ علم ہے تو کمال کی منزل، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ بہت دو جملوں کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک انگریزی کا خط آیا، انگریزی مجھ کو نہیں آتی ہے، میں نے اس کو لیا، کھولا، دیکھا، الٹا پلٹا، آتی نہیں ہے، کیا کروں؟ وہی مشکل۔ اور کیا علم نہیں تھا، مشکل ہو گئی، ہمیں پھنس گئے، ہم دوسرے کے پاس لے گئے، اس کو بھی نہیں آتی تھی، مشکل میں پھنس گئے۔ پوری رات میں الٹتا پلٹتا رہا، خط کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جیسے ہی صبح اپنے کسی ایسے دوست کے پاس لے کے گیا کہ جس کو انگریزی آتی تھی، جیسے ہی اس نے وہ لیٹر دیکھا، 2 منٹ کے اندر ترجمہ کر کے مجھ کو بتا دیا۔ میں جو پوری رات کام نہ کر سکا، اس نے اس میری مشکل کو 2 منٹ میں حل کر دیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے مثال بلا وجہ نہیں دی، پتہ یہ چلا کہ علم مشکل کشا بھی ہوتا ہے، معجز نما بھی ہوتا ہے۔ اور کیا؟ علم نے مشکل کو حل کر دیا۔ اب ایک لمحے پہ غور کیجیے، خالق کائنات نے اسی لیے علم کو ابتدائی مرحلے میں پہچانوا دیا کہ علم کی عظمت کو پہچانو، علم کے مرتبے کو پہچانو۔ اگر ہم اپنا منصب دیں گے تو علم کی بنیاد پہ دیں گے۔ ملائکہ اپنی عبادت کی بنیاد پہ مانگ رہے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کو دے دے منصب۔ خالق نے کہا عبادت کی بنیاد پہ نہیں ملے گا، چونکہ عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہم علم کی بنیاد پہ منصب دیں گے۔ بھئی علم کی بنیاد پہ منصب ملا، کس بنیاد پہ خلافت دی گئی؟ علم کی بنیاد کے اوپر۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم کی منزل سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم کی عظمت، خالق نے منصب علم کی بنیاد پہ دیا، تو اب پتہ چلا، بہت توجہ کیے، اب پتہ چلا اگر جاہل تخت پر بیٹھ جائے تو لعنتی ہوتا ہے، اور اگر عالم یہودی کے باغ میں آئے تو علیہ السلام بن جاتا ہے۔ جاہل تخت پر بیٹھ کر بھی لعنتی ہے، اور عالم یہودی کے باغ میں بھی علیہ السلام ہے۔ اب غور کیجئے گا، فرعون تخت پر تھا، لعنتی تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، نمرود لعنتی تھا، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ فضیلت علم ہے، یہ علم کی بنیاد کے اوپر مرتبہ دیا جا رہا، منصب دیا۔ اب مولا کی ذات میں کوئی مانے یا نہ مانے، بھئی انکار کر سکتا ہے کہ علی امیر المؤمنین نہیں ہیں، انکار ہو سکتا ہے، علی امام المتقین نہیں ہیں، انکار ہو سکتا ہے، علی یعصوب الدین نہیں ہیں، انکار ہو سکتا ہے، علی صراط مستقیم نہیں ہے، انکار ہو سکتا ہے، علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، یہ انکار کر سکتے ہیں، علی فاروق اعظم نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے کوئی، علی صدیق اکبر نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے کوئی، علی رسول کے جانشین نہیں ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، بھئی سب کہہ سکتا ہے، لیکن علی عالم نہیں ہے۔ اندھا ہو یا بہرا ہو، علی کے عالم ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ثبوت دوں، دلیل دوں آپ کو، اگر تم نے کہا علی عالم نہیں تھے تو بڑے بڑے یہ کہتے نظر نہ آتے، لولا کا علیو۔ بڑے بڑوں نے کیا کہا؟ اور غور کیجئے گا،
اگر علی نہ ہوتے تو ہم مر جاتے ہیں نا، یہی کہا تھا نا، مر جاتے. کیا کہا تھا؟ مر جاتے ہیں. منع کر رہے ہم کو، کہہ رہے مر جاتے، نہیں کہا تھا ہلاک ہو جاتے کا. تو بھیا مرنے اور ہلاک میں فرق کیا؟ بتا دیجئے مجھ کو آپ. میں کہہ رہا ہوں مر جاتے تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ نہیں، مرنا نہیں کہا تھا، ہلاک کہا تھا. دیکھیے جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی ثبوت کے لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. مولا کائنات، علم کی منزل، عالم. اب جب تو بھی سب نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو پھر علی بچاتے نہیں کسی کو. ان لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. خالق کائنات اطہر عباس صاحب تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے کہا انہوں نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا. آپ نے مجھ کو ٹوکا، مولانا یہ نہیں کہا تھا مر جاتا، بلکہ یہ کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ مجھے بتائیے مر جاتا اور ہلاک ہو جانے میں فرق کیا ہے؟ بھئی کیا فرق ہے؟ میں نے مرنا کہہ دیا تو آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہلاک ہو جاتا کہا تھا، تو مرنا کیوں نہیں؟ اچھا اب ایک چھوٹی سی دوسری بات. ایسا ہے کہ کبھی کسی کا انتقال ہو اور آپ کہیے فلاں صاحب بیچارے ہلاک ہو گئے. کبھی کہا ہے آپ نے کہ بھئی ہمارے محلے میں پڑوسی بیچارے رہتے تھے وہ ہلاک ہو گئے؟ کیا انتقال ہو گیا؟ بھئی اگر مرنا انتقال بھی ہے، مرنا ہلاک ہونا بھی ہے، تو کہہ دیا ہلاک ہو گئے. کیا فرق ہے بتائیے؟ ہلاک ہو گئے، مرے نہیں، ہلاک ہوئے، ہلاک ہونے سے بچا لیا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ لفظ ہلاک یوز ہوتا کب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، پانی میں تیرنا ہم کو نہیں آتا، ٹھیک، اور میں گیا، میرے پاس میرے دوست ایک کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان سے میں نے کہا جا رہا ہوں میں تیرنے کے لیے. وہ کیا کہیں گے مجھ سے؟ کیا کہیں گے بتائیے مجھ سے؟ میں آپ سے کہلواؤں گا، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مولانا آپ اپنے کو ہلاکت میں، یہی کہیں گے کچھ اور جملہ کہیں گے بتائیے؟ ہاں یہی جملہ کہیں گے نا، پرفیکٹ ہے نا. ہم کو نہیں آتا، ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں، بچا لائیں گے اس کو، تیر لیں گے، اٹھا لائیں گے پانی سے. کہا مولانا اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، ٹھیک. اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں لے آؤں گا. وہ گیا لے آیا، اس سے نہیں کہا اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو ہلاکت میں نہ ڈالنا؟ کہا آپ تھے جاہل، وہ تھا عالم. اس کا مطلب بربنائے جہالت اگر موت ہوتی ہے تو ہلاکت بنتی ہے. اس کا مطلب بربنائے جہالت وہ بار بار خطائیں کر رہے تھے اور علی ان کو بچا رہے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جہالت کا اعلان کر دیا اور علی کے عالم ہونے کا اعلان کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب میں آپ لوگوں کو یہاں تک لے آیا ہے. اب جب یہاں تک لے آیا، عالم اور جاہل یہ سب بات میں نے آپ تک پہنچا دی، تو ایسا انسان ہے بڑا ہوشیار ہے،
بہت ہوشیار. اب آپ دیکھیے آپ ہوشیاری اس کی. ٹھیک ہے, ابھی آج ہے 6 ہے نا, اور ابھی مہینہ بھر پہلے لوگ جب بکرے خرید رہے تھے ہے نا, تو منڈیوں سے پوچھ رہے تھے مولانا یہ کان کٹا ہے چلے گا بکرا؟ ہم تو بہت دور سے لے کے آئیں گے. مولانا سینگ ٹوٹا بکرا چلے گا؟ مولانا تھوڑا سا لنگڑا ہے چلے گا؟ مولانا اندھا بکرا چلے گا؟ ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 365 دن گوشت کھاتے ہو, کبھی قصائی سے تم نے پوچھا یہ اندھے بکرے کا تو گوشت نہیں ہے, یہ لنگڑے بکرے کا تو گوشت نہیں ہے, یہ سینگ ٹوٹے بکرے کا تو گوشت نہیں ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا, دیکھیے بات سمجھنے کی ہے. آپ نے کبھی کسی قصائی کے یہاں کھڑے دیکھا بھائی گوشت دے دو 1 کلو؟ اچھا گوشت دیتا ہوں 1 کلو. بھئی یہ جو تم نے بکرا کاٹ کے لایا ہے یہ لولا تو نہیں تھا؟ پوچھا کسی نے؟ لنگڑا تو نہیں تھا؟ پوچھا؟ سینگ ٹوٹا تو نہیں تھا؟ پوچھا؟ اندھا تو نہیں تھا؟ پوچھا؟ کوئی نہیں پوچھتا. قصائی کیا جاتا ہے 1 کلو گوشت لے کے چلا آتا ہے, نہیں پوچھتا لنگڑا تھا, اندھا تھا, سینگ ٹوٹا تھا, کان کٹا تھا, کچھ نہیں پوچھتا ہے. یہ اب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بقرعید کی جیسے ہی بات آئی آفت مچی ہوئی ہے کہ صاحب سینگ ٹوٹا ہے, لنگڑا ہے, اس بکرے پہ نہیں ہوگی, عیب دار ہے. تم نے اس دن گوشت خریدتے وقت نہیں پوچھا, آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ہر ایک مجھ کو مسلمان جواب دے گا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا. کیا بھائی نہیں پتا؟ کیا یہ جو بکرا بقرعید میں خرید رہے ہیں نا, یہ اس کی جگہ پر خرید رہے ہیں جو ادھر سے آیا تھا. یہ بکرا جو خریدا جا رہا ہے نا, یہ اس کی جگہ جو آیا تھا نا, جو جنت سے دمبا, اس کی جگہ خرید رہے ہیں. لہذا چاہتے یہ ہیں کہ جب ادھر سے بے عیب آیا تھا تو ہم بھی بے عیب دیں. بس اتنا ہی ہو گیا, بات ختم کر دیں. پھر اس کے آگے نہیں سمجھیے گا کیا؟ ہم کو کیا بتایا کہ مولوی صاحب بے عیب آیا تھا, لہذا ہم چاہتے ہیں بے عیب اس کی جگہ پر جائے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, ارے 1400 سال سے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, بے عیب محمد کی جگہ بے عیب آئے گا, عیب دار نہیں آئے گا. دیکھیے ایک ایک منزل کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت غور کیجئے گا. یہ بتائیے جب ابراہیم, جناب ابراہیم نے چھری چلائی تو وہ دمبا چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا؟ ہم نے کہا نہیں مہین سے بات ہوتی ہے یہاں کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. پہلے دمبا چلایا تھا. آپ کے یہاں بھی بکرا کٹا ہوگا 25-26 دن پہلے, جیسے ہی چھری چلی کیا کیا تھا اس نے؟ رویا تھا یا نہیں رویا تھا؟ لفظ بدل دیا ہوں, دیکھیے میں نے لفظ کو بدل دیا ہے. ابھی آپ لوگوں کی سمجھ کا سوال ہے. جیسے ہی آپ کے یہاں بقرعید میں چھری چلی بکرے پہ, بکرا رویا نہیں رویا؟ رویا تھا نہیں رویا تھا؟ روتا ہے نہیں روتا ہے؟ جب بکرا روتا ہے تو پھر جب ابراہیم نے چھری چلائی تو دمبا رویا کیوں نہیں؟ بہت نازک جملہ ہے یہ, لکھنؤ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. ارے جب دمبے پر چھری چلی تو وہ رویا کیوں نہیں؟ اے دمبے, جب فطرت دمبے کی یہ ہے کہ وہ روتا ہے تو تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نادان, ہم کو نبی کو بچانا تھا, رو کے مخبری نہیں کرنا تھی.
اگر چلا دیتا دمبا تو ابراہیم پٹی کھول کے دیکھتے کہ یہ کیا ہوا، تو نبی کو بچانا تھا، لہذا خاموش رہے۔ جانور کی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کو بچانے کے لیے رو کے مخبری نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ عظمت اہل بیت ہے۔ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور سن لو، بھری ہوئی ہے مسجد بھری ہوئی ہے، جمع ہے سب۔ ایک شخص داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے کہا شراب حرام ہے، میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا سور کا گوشت حرام ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا جوا حرام ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن مجھ کو ایک گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ سب چاہنے والے جمع تھے۔ جیسے ہی چاہنے والوں نے ان جملوں کو سنا، جسارت کر رہا ہے نبی کی شان میں، اٹھے بلند ہو گئے، اس کو مارنے کے لیے بڑھے۔ نبی نے روکا، مارو نہیں، آؤ ہمارے پاس لے کے آؤ۔ لے کے آئے، بیٹھا نبی کے پاس۔ جب نبی کے پاس بیٹھ گیا تو نبی نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہے معاملہ۔ پھر اس نے دوہرایا یہ لفظ کہ اے نبی، آپ نے کہا شراب چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا جوا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا نجیس چیز کھانا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی۔ جو آپ حرام کہتے گئے وہ سب ہم چھوڑتے چلے گئے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک گناہ کی ہم کو پرمیشن دے دیجئے۔ نبی نے کہا کہ اگر میں ناموس سے جسارت کی پرمیشن دوں گا تو پھر یہ پرمیشن عام ہوگی، سب کے لیے ہوگی پرمیشن، ایک اکیلے تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ تو اگر تم کسی کی ناموس کے ساتھ جسارت کرو گے تو دوسرے تمہاری ناموس کے ساتھ جسارت کریں گے۔ کہنے لگا یہ نہیں ممکن ہو سکتا، میری ناموس سے کوئی جسارت نہ کرے۔ کہا بھائی جب اجازت ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، بہت توجہ کیجئے گا، واقعہ صرف نہیں سنا رہا ہوں، سب کے لیے اجازت ہوگی تو تم جو دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ سر کو جھکا لیا، کیا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، پیغمبر نے فرمایا میں یہی بتلانے کے لیے تو آیا ہوں، میں یہی سمجھانے کے لیے تو آیا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور کیا آپ نے سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگوں نے واقعہ سن لیا ہے، بہت غور سے واقعہ سنا ماشاءاللہ سے، سمجھا نہیں۔ وہ شخص جو آیا تھا وہ جسارت کر رہا تھا، وہ نجس تھا، گناہگار تھا۔ رسول نے اپنے پاس بٹھایا، اے اللہ کے رسول آپ اس کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، وہ تو نجیس ہے۔ تو عجب نہیں پیغمبر جواب دیں، اگر سدھرنے کا امکان ہوتا ہے تو اپنے پاس بٹھاتا ہوں، اور اگر سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا تو اپنے پاس سے اٹھا دیتا ہوں۔ عظمت کو سمجھیے، آپ اس مرحلے کو سمجھیے اور انسان سمجھے۔ اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا آپ سے، ہے نا، آخر میں ایک صفت دے دو، ہے نا۔ اب سنیے گا، اور صحابی علی تقابل یہ وہ، ہم ایک جملے میں سب کچھ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر رہے ہیں۔ آؤ اگر جواب دے سکتے ہو تو دے دو، بتائیے جملے میں، اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو گنہگار ہوگا، اور اگر علی سجدہ نہ کریں
نہیں غور کیا آپ نے؟ صحابی سجدہ نہ کرے تو گناہگار ہوگا، اور اگر علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ عظمت ہے، یہ فرق ہے۔ اور اب دوسرا جملہ کہتا ہوں، بات اس کے بعد ختم، کیونکہ آج کچھ تاخیر مجلس میں بھی ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ مجلس جو میرے جد کے حسینیہ غفرآباد میں ہوتی اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ کہتا ہوں، صحابیت اور ولایت کے فرق کو سمجھو۔ سمجھ گئے؟ میں ولایت پہ پڑھ رہا ہوں نا، ولایت میرا موضوع ہے نا، سمجھو ولایت پر، ولایت کی عظمت کو سمجھو، صحابیت سمجھو۔ ہر موقع کے اوپر جو ہے آ کر صحابیت کو ولایت سے نہیں رکھاؤ۔ ولایت اور صحابیت میں بہت فرق ہے۔ صحابیت جب آیت نازل ہوتی ہے تو عمل کرتی ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں، صحابیت جب آیت نازل ہوتی ہے تو عمل کرتی ہے، اور ولایت جب عمل کرتی ہے تو آیت نازل ہوتی ہے۔ ولایت جب عمل کرتی ہے تو ادھر سے آیت آتی ہے۔ اگر سو جائے تو آیت آ جائے، اگر روٹی دے دے تو آیت آ جائے، اگر انگوٹھی دے دے تو آیت آ جائے، اگر چادر میں لیٹ جائے تو آیت آ جائے۔ یعنی یہ عمل کرتے جاتے ہیں، آیتیں آتی جاتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، اب ایک جملے پر اور غور کر لیجئے گا، میں نے وعدہ کیا تھا روک دوں گا، لیکن ایک جملہ تو مجھ کو کہنا پڑے گا کہ کون آیتیں لے کر آتا تھا؟ ارے کون آیتیں لے کر پہنچا رہا تھا؟ بھئی یہی تو کہیں گے جبریل امین آتے تھے۔ جبریل امین کون تھے؟ جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جب خلقت آدم کا موقع تھا تو کس طریقے سے ملائکہ کھڑے ہو گئے، ہم تیری عبادت کرتے۔ بہت ناز تھا ان کو اپنی عبادت کے اوپر، بہت فقر تھا ان کو اپنی عبادت کے اوپر، اپنی خلافت حاصل کرنے کے لیے اپنی لارجسٹ ڈگری پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے پاس ڈگری ہے عبادت کی، ہم کو دے دے۔ اب ملک سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر عبادت کا شوق تھا عبادت کرو، یہاں کیوں آتے ہو؟ اور کیا آپ نے بھائی وہ ملائکہ جو بہت فخر کر رہے تھے ہم تیری عبادت کرتے، بھائی بڑی ڈگری دی جاتی ہے نا منصب پانے کے لیے، تو ملائکہ کی بڑی ڈگری کیا تھی؟ ملائکہ کی سب سے بڑی ڈگری یہ تھی کہ وہ عبادت کر رہے تھے، اسی لیے خلافت کے سلسلے میں جب اپلائی کیا انہوں نے تو اپنی ڈگری کو لگایا کہ ہم تیرے خلیفہ بنیں گے کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کو کتنا عبادت پہ فرق تھا؟ میں کہوں گا اے سید الملائکہ، اگر عبادت کا شوق تھا تو عبادت کرتے رہتے، اب بار بار یہاں کیوں آ رہے ہو؟ عجب نہیں جواب دیں، تم نادان ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اس وقت وہاں عبادت وہ شرف تھا، اب در آل محمد پہ آنا یہ عبادت و شرف ہے۔ پہلے سجدہ کرنا شرف تھا، اب چکی چلانا شرف ہے۔ پہلے سجدہ کرنا شرف تھا، اب جھولا ہلانا شرف ہے۔ آپ لوگوں نے ایک جملہ ان کا سنا تھا، زمین بولی فلک بولا،
علی مولا علی مولا. تو اب آپ کو غور کرنا چاہیے تھا، جب زمین اور فلک سب بول رہے علی مولا تو پھر آپ کو کیسے علی مولا بولنا چاہیے؟ بس اب ایک نعرہ لگا دیجئے، بس ہمارے ساتھ ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات. بس اب ایک جملہ اور کر کے بس سیدھے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ آج تذکرہ ہونا ہے. اور کیا ایک جملہ تو بچا ہے نا فضائل میں. وہاں کہاں یہ رہتے تھے ملائکہ؟ بارگاہ الہی میں، ہے نا، وہاں رہتے تھے. کتنا ناز تھا، کتنا فقر تھا، کس طریقے سے عبادت کا ناز ہو رہا تھا. میں سمجھتا یہ ہوں، بہت توجہ کیجیے گا، بہت، بس ایک چھوٹا سا جملہ. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اہل بیت، یہاں اہل بیت کے در کے بعد اب یہ سب ملائکہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو باندھے کھڑے رہتے ہوں گے. جملے کو سنیے گا. اب تمام ملائک بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو باندھے کھڑے رہتے ہوں گے. پروردگارا ہمیں در آل محمد پر بھیج دے، چاہے بھکاری بنا کر بھیج، چاہے درزی بنا کر بھیج. بس عزیزوں، اب آج 6 محرم ہو گئی اور کل انشاءاللہ 7 محرم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امام باڑے کی کچھ خصوصیات ہیں، اور اسی کے تحت یہاں عقد جناب قاسم علیہ السلام کا جو دلسوز منظر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ کل وقت پر مجلس شروع ہوگی، اور پرسوں اب بہرحال 3 مجلسیں بچی ہیں. اور آج 6 محرم ہو گئی. آج کی تاریخ کس سے منسوب ہے؟ جب شہزادے کی ولادت ہوئی نا، جب شہزادے کی ولادت ہو گئی اور یہ بات عام ہوئی کہ حسین کے یہاں ایک بیٹا ہوا ہے جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں سب، تو شہزادے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، دور سے. جب یہ بات عام ہو گئی، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بڑی تعداد میں مائیں بیٹھی ہیں، ان ماؤں سے خطاب کر کے سچ بتاؤ، جب تمہارے بچوں کی تعریف کرتا ہے کوئی تو دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جب آنے والا مسافر آتا ہے، حسین کو پتہ چلا کہ وہ علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، علی اکبر نے اندر کہلوایا جناب لیلا سے کہ علی اکبر کو تیار کر کے بھیجو، کچھ مسافر آئے ہیں زیارت کے لیے. سچ بتاؤ، مائیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جناب لیلا کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کتنا دل بڑا ہوتا ہوگا. ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں گی، آسمان کا رخ، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو ایسا بیٹا دیا جس کے لیے دور دراز سے لوگ آ کر زیارت کر رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم، یہ عظمت کیا کیفیت ہوتی. جناب علی اکبر آتے ہیں، بیٹھے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے شہزادے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا، مولا ایک گزارش ہے آپ سے. کہا کیا ہے؟ کہا دعا کر دیجئے ایک ایسے ہی بیٹا ہمارے بھی ہو جائے. ایک ایسے ہی بیٹا ہمارے بھی ہو جائے. امام نے کہا کہ اگر تیرے ایسا بیٹا ہو گیا اور اس کے آنکھ میں
خاک کا ریزہ چلا گیا. نہیں، امام نے کہا اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تو کیا کرے گا؟ کہا اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے، میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے. ایسا بیٹا اس کے پیر میں بھی کانٹا نہ چبھے، میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے. پھر حسین نے کہا ایسے بیٹے کی دعا نہ کر. کہا مولا کیوں نہ کروں؟ کہا میرا بیٹا کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے، اس کے سینے میں برچھی لگے گی. جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، کیا مصیبت کا عالم ہے. جناب زینب امام حسین کے گھر تشریف لاتی تھی اور شہزادے کو لے کر چلی جاتی تھی. کتنا چاہتی تھی جناب زینب. روایات میں ملتا ہے کہ بیٹا اس کا ریلیشن جگر سے ہوتا ہے، اور فقط انسانوں کے لیے نہیں لکھا ہے بلکہ جانور کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اولاد پہ آنچ آتی ہے تو جگر پہ زخم لگتا ہے. وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جو ایک ناقے کے ذبح کرنے کے بعد ہوا تھا. اولاد کلیجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بہت عظیم مرحلہ ہے. اب ذرا غور کر کے بتائیے کہ جس ماں کا ایسا بیٹا ہو جو سیرت و صورت رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ ہو، وہ ماں تو تمنا لیے بیٹھی ہوگی کہ میرے بچے کے پیشانی پہ جلد سے جلد صحرا بن جائے. وہ ماں کیسی ماں تھی، کتنی عظیم ماں تھی. اس ماں نے شب عاشور اپنے بچے کو لٹایا، موم بتی شمع روشن کی، چراغ روشن ہوا، اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. اے بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، قربانی میں پیچھے نہ ہٹنا. بیٹا تم کو ہماری قرابت کا علم ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو قرابت کے اوپر کوئی حرف آ جائے. علی اکبر کس انداز سے، شجاعت کا کیا عالم ہے. شجاعت کا عالم ہے. 1-2 جملے بیان کرتا چلوں شہزادے کی شجاعت کے لیے. جب اصحاب سب جمع ہوئے تھے اور شہزادے علی اکبر جناب عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے جناب عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ آقا حسین کا سر لینے کے لیے آئے ہیں. تو اس وقت کیا کہا تھا شہزادے نے؟ کہا چچا اتنا آسان ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں چچا سے کہا چچا اس فوج کے لیے تو ایک طرف سے آپ کا حملہ ہوگا، ایک طرف سے میرا حملہ ہوگا. یہ دونوں کی تلوار کافی ہے اس لشکر کے لیے. شجاعت کا یہ عالم. اللہ اکبر. فنون جنگ. ایک دن کا واقعہ ہے. بیویوں نے جناب عباس فنون جنگ سکھایا کرتے تھے. تو تمام عورتوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ آج ایسا ہے عباس تم پردے کا انتظام کرو اور سب کو سکھاؤ فنون جنگ، اور ہم لوگ دیکھیں پردے کی طرف پیچھے سے. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. جناب عباس سکھا رہے تھے فنون جنگ شہزادے علی اکبر کو، اور فنون جنگ سکھاتے سکھاتے ایک دفعہ تلوار شہزادے کے سینے پہ لا کر روک لی. بس جیسے ہی تلوار پہنچی تھی زینب ادھر سے نکل آئی. ہائے علی اکبر، میں کہوں گا شہزادی پریشان نہ ہوئیے، یہ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے. لیکن جب کربلا میں اللہ اکبر، کیا محبت، کیا الفت. شہزادے علی اکبر بس عزاداران امام مظلوم. اب وہ وقت آیا کہ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا. آقا میرے بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے دیکھا، حسین باپ تھے، حسین کے بھی سینے میں دل تھا. عزاداران امام مظلوم تصور کی امام تھے میرے مولا،
میرے مولا امام تھے لیکن میرے مولا کے سینے میں دل تھا۔ عزاداران امام علوم، امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تم کو دیکھ لیتا ہوں۔ کتنے الفت کے ساتھ اپنے بچے کو روکنا چاہ رہے تھے، بھی جب اصرار کیا تو کہا جاؤ مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ، اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ۔ شہزادے علی اکبر خیمے میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے پھوپھی کے سامنے یہی التجا رکھی، ماں کے سامنے یہ التجا رکھی۔ عزاداروں اب مجھ کو کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اندر کیا ہوا، اندر کیا گفتگو ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں زینب نے دیکھا تو ہوگا بھتیجے کو، اماں نے دیکھا تو ہوگا بیٹے کو، لیکن حسین کو ایک طرف رکھا ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوں گے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، حسین کا دل بیٹھ گیا۔ اے علی اکبر تم اجازت لے آئے؟ کہا بابا ہم کو پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، ہم کو اماں نے اجازت دے دی۔ حسین نے برجستہ جملہ کہا ہاں تم نانا کی صورت و سیرت، رفتار و گفتار و ارے نانا کا لہجہ استعمال کیا۔ زینب نے اجازت دے دی۔ اب مظلوم امام کیا کہتے ہیں، بس جیسے ہی علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، ایک دفعہ ایک ہاتھ اپنی داڑھی پہ رکھا، بارگاہ الہی میں نے پروردگارا میں اس کو بھیج رہا ہوں تیری راہ میں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ میرے لال، جاؤ خدا حافظ۔ جزاکم اللہ۔ آج علی اکبر کا ماتم ہے، اس باپ کو پرسہ دینا ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا حسین باپ تھے، حسین سینے میں باپ کا دل رکھتے تھے۔ کہیں گے امام تھے، میں کہوں گا ہاں باپ تھے۔ ارے یہی باپ کا دل تھا جو علی اکبر جب گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے پیچھے پیچھے حسین علی اکبر کے دوڑے، علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، اب جو مڑ کر دیکھا اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اے بابا آپ نے رخصت کر دیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں اس کے بعد امام حسین رخصت کیا، علی اکبر گئے۔ جانے کے بعد جنگ کی قسم خدا کی، ایسی جنگ کی میمنے پر حملہ، میسرے پر حملہ، قلب لشکر پہ حملہ، زبردست دشمنوں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیویاں امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جناب لیلا جو ہیں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں کہ اگر بچے پہ مصیبت آئے گی نا تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ ایک دفعہ امام نے دیکھا کس انداز سے ایک پہلوان تھا بہت بڑا طارق، اس کو پسارے ساتھ نے آمادہ کیا، کہا جاؤ، اور جانے کے بعد اس کا سر لے کر آؤ۔ وہ آیا، علی اکبر نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اب کہا کون ہے جو جائے اور اس کا سر لے کر آئے۔ انعام کی سب کی لالچ دی گئی۔ ایک بہادر تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا بکر ابن غانم، اس کو آمادہ کیا جاؤ۔ جیسے ہی وہ میدان میں علی اکبر سے مقابلے کے لیے آیا، امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جیسے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا نے آواز دی، آقا میرے لال کی خیر۔ عزاداران امام بہت اطمینان سے مصائب پڑھ رہا ہوں، شہزادے کے مصائب میں کمی نہ آئے، شہزادے کے غم میں آنسوؤں میں کوئی کمی آنے نہ دیجیے گا۔ ماں کو پرسہ دینا بیٹے کا، اس باپ کو پرسہ دینا جو بیٹے کے پیچھے دوڑا تھا۔ عزاداروں جیسے ہی دیکھا میرے بیٹے کی خیر، حسین نے رخ کیا، کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اے لیلا میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے بہادر
ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے میرے لال سے مجھ کو ملا دے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین نے آ کر در قیمہ پر آواز دی، رباب لیلہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا غالب آ گیا، دشمن کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ جب علی اکبر نے اس بہادر کو واصل جہنم کر دیا، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا اور موڑنے کے بعد باپ کی خدمت میں آئے، عزاداران امام باپ کی خدمت میں آئے۔ سب کو معلوم ہے کیا کہا، جیسے ہی پہنچے باپ نے بڑھ کر بیٹے کی پوشانی کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک کوزہ پانی کا مل جائے۔ حسین نے انگشتری لی، لینے کے بعد رکھ دی۔ میں کہوں گا علی اکبر دو وجہوں سے آئے تھے، ایک اپنی ماں کی عظمت کو بتلانے کے لیے آئے تھے۔ ایک ماں کی عظمت کیا تھا، ماں نے دعا کی تھی نا کہ میرے بیٹے کو پلٹا دے، علی اکبر نے پلٹ کے بتایا ماں آپ کی دعا قبول ہوئی، لفظ بلا، لال پلٹ کے آ گیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، ارے صورت میں رسول کی شبیہ، سیرت میں رسول کی شبیہ، رفتار میں رسول کی شبیہ، گفتار میں رسول کی شبیہ، چاہتے تھے انگشتری نبوت مل جائے تاکہ کامل نبی بن جاؤ۔ بس عزادارو بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، بس ابھی آپ لوگ تابوت برآمد ہوگا، ابھی شبی برآمد ہوگی ہے نا، شبی برآمد ہوگی ابھی۔ عزاداروں بہت غور کریں گے، مصائب کی منزل ہے، دو چار جملے کہنا چاہ رہا ہوں جو نفسیاتی ہیں۔ اب علی اکبر پھر روانہ ہوئے، پھر علی اکبر نے پہنچ کر جنگ کرنا شروع کی، بہت زبردست جنگ پھر ہو رہی ہے، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے ہیں، سپاہی سب فوجی پریشان ہیں کیسے کیا جائے۔ ایک شخص نے چھپ کر ایک پہاڑی کی آڑ سے ایسے برچھی ماری کہ شہزادے کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ بس عزاداروں جیسے ہی علی اکبر گرنے لگے، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ کو ڈال دیا۔ وفادار گھوڑا تھا، چاہتا تھا کہ جلد سے جلد خیمہ لے جائے، ارے جدھر سے گھوڑا جاتا ظالم تلوار مار رہے۔ آئے علی اکبر نے آواز دی، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ جزاکم اللہ۔ مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 دقیقے مصائب ہیں عزادارو، ارے لیلہ کو پرسہ دینے میں کمی نہ کرو۔ دو دقیقے مصائب کے، بس جیسے ہی حسین نے کمر کو پکڑا، عزادارو جب حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسین نے کمر کو پکڑا، یا علی کہا، قدموں کو آگے بڑھایا، اے میرے مولا، ارے کس علی کو بلا رہے ہیں، کربلا والا علی یا نجف والے علی؟ عجب نہیں آواز دے، ارے نجف والے علی کو بلا رہے ہیں، بیٹے کا لاشا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نجف والے علی کو بلا رہے ہیں، جوان کا لاشا۔ حسین کس طریقے سے پہنچے؟ بعض روایت میں ہے کہ حسین کونیوں کا سہارا لے کر پہنچے، مختلف روایات ہیں۔ حسین پہنچے، حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ علی اکبر کا ہاتھ سینے کے اوپر ہے۔ کہا علی اکبر کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا بیٹا تم سینے پہ ہاتھ کو رکھے ہو؟ کہا بابا سینے پہ برچھی لگی تھی، برچھی نکل گئی ہے، اس کی انی رہ گئی ہے، بابا بہت اذیت ہو رہی ہے۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، عزادارو مجلس مکمل ہو رہی ہے، ابھی تابوت اٹھانا ہے۔ جیسے ہی تابوت آئے گا سب اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو بوسے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک جملہ بچا ہے، لیلہ کو اور امام حسین کو پرسہ دینا ہے۔ حسین کو بیٹے کی تکلیف برداشت
برداشت نہ ہوئی، اپنے زانو کو زمین میں روکا، آستین کو موڑا، نجف کا رخ کیا، ہاتھ کو بڑھایا، برچی میں رکھا، اب جو نکالا خون کا فوارا، علی اکبر نے انگڑائی لی، والی اکبرہ، والی اکبرہ یا حسین۔